اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا درس ہم نے سوال 119 سے شروع کرنا ہے۔ تو 119 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ شراب، اسی طرح خنزیر، کتا اور جو نجس مردار ہے، جو نجاسات 10 نجاسات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے یہ 4 نجاسات ہیں۔ آیا ان کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے؟ خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو شراب کو خریدا یا بیچا جا سکتا ہے، خنزیر یا کتا یا نجس مردار کو، تو ان کے کیا حکم ہے؟ تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ شراب اور اسی طرح جو خنزیر ہے اور کتوں میں سے جو غیر شکاری کتے ہیں، ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ شکاری کتے کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ شکاری کتوں کے جو علاوہ ہیں، اسی طرح شراب اور خنزیر، ان 3 چیزوں کو تو ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ جبکہ جو نجس مردار ہے، اس کی خرید و فروخت احتیاط لازم کی بنا پر حرام ہے۔ ان 3 میں فتویٰ ہے اور نجس مردار میں احتیاط لازم ہے کہ اس کو بھی نہ خریدا جائے اور نہ فروخت کیا جائے۔ اس کے بعد 120 سوال کہ یہ جو 4 نجاسات ہم نے بیان کر لی 119 سوال میں، ان کے علاوہ جو باقی جو 6 عین نجاسات ہیں، خون، پیشاب وغیرہ، اور مثلا جو نجاسات بیان ہوئی ہیں باقی 6، تو ان کو یا ان 6 یا ان 4، یہ جو باقی ساری نجاسات 10 نجاسات سے جو چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، جن کو متنجس کہا جاتا ہے، مثلا کوئی لباس نجس ہو گیا خون سے، تو اب یہ جو لباس ہے، تو آیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اس کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو باقی جو 6 عین نجاسات ہیں، ان 4 جو 119 میں بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ جو 6 عین نجاسات ہیں، ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح جو 10 عین نجاسات ہیں، ان سے نجس ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عقلاء کے نزدیک، عقل مند جو افراد ہیں، ان کی نگاہ میں اگر ان کا یہ جو 6 عین نجس چیزیں ہیں، یا جو نجاسات سے متنجس ہوئی ہیں جو چیزیں، نجس ہوئی ہیں جو چیزیں، اگر تو عقلاء کی نگاہ میں ان چیزوں کا قابل قدر کوئی ایسا حلال فائدہ ہو کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے عقلاء جو ہیں لوگ عموماً اپنا مال صرف کرتے ہیں، مال دیا جاتا ہے اس فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے، تو اگر قابل قدر فائدہ ہے تو پھر تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن اگر قابل قدر فائدہ نہیں ہے کہ جس کے عوض لوگ جو ہے وہ مال دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر ان 6 نجاسات کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی، اور باقی جو ان سے نجس ہوں گی چیزیں، ان کا بھی اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو ان کی بھی احتیاط واجب کی بنا پر خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 121 سوال کہ اگر کوئی مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہو اور دیکھے کہ مسجد نجس ہو گئی ہے، تو اب اس کا کیا فریضہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو پھر تو ضروری ہے کہ پہلے نجاست دور کرے، پھر نماز ادا کرے۔ البتہ اگر نماز کا وقت بالکل تنگ ہے تو پھر نماز کو پہلے یہ پڑھ لے گا، اور اس کے بعد نماز کو پہلے پڑھنا واجب ہوگا، اور اس کے بعد پھر مسجد کو پاک کرنا واجب ہوگا۔ اس کے بعد 122 سوال کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہونے کے باوجود کوئی شخص اگر پہلے نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر مسجد کو پاک کرے، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس پر واجب تھا کہ وہ پہلے مسجد کو پاک کرے اور اس نے پہلے نماز پڑھ لی، تو اب اس کی نماز یا درست شمار ہوگی یا باطل ہوگی؟ تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ مسجد کو پاک نہ کرنے میں یا مسجد کی جو پاک کرنے میں جو اس نے تاخیر کی ہے، اس کے باعث وہ گناہگار ہوا ہے، لیکن اس کی نماز درست ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو گناہگار ہوا ہے کیونکہ اس پر جو واجب تھا مسجد کا پاک کرنا فوراً واجب تھا، تو فوراً اس کو پاک کرنا واجب تھا، اور اس نے فوراً والا کام نہیں کیا، تاخیر کر دیا، تو واجب میں جو تاخیر کیا اس کے باعث وہ گناہگار ہوا ہے، واجب کو ادا کرنے میں جو تاخیر ہوئی ہے، لیکن نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، نماز اس کی صحیح شمار ہوگی۔ اس کے بعد 123 سوال کہ اگر مسجد کو پاک کرنے کے لیے مثلا مسجد کو خراب کرنا پڑ جائے، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا تھوڑا بہت کام ہو کہ جو عموماً قابل توجہ نہ ہو، تو پھر تو ضروری ہے کہ تھوڑا سا وہ خراب کرنے کی جو جگہ ہے خراب کر لیں،
اور مسجد کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اتنا زیادہ خراب کرنا پڑ جائے مسجد کو کہ جس سے وقف کے لیے ہی وہ خرابی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو، مثلاً وقف کے خلاف ہو، کسی شخص نے وقف کیا ہے مسجد کو اس نماز کے لیے، اور ہم مسجد اتنی خراب کر دیں کہ اس میں اب نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، بالکل ہی مثلاً گرانی پڑ جائے پاک کرنے کے لیے، تو اب اس صورت میں مسجد کو پاک کرنے کی خاطر جو ہے وہ خراب کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے پاس کوئی ایسا مخیر شخص موجود ہے کہ جو اس کی تعمیر کے لیے بھی دوبارہ آمادہ ہو، تب بھی اس طرح اب خراب نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وقف کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو اس کی مثال مثلاً کیسے بنے گی؟ مثلاً کہ کسی مسجد کو کسی ہندو نے مثلاً تعمیر کیا ہے، تو مستری جو تھا وہ ہندو تھا، تو اس نے تعمیر کیا، تو اب اگر مسجد کو ہم پاک کرتے ہیں، وہ مثلاً گیلے ہاتھوں کو لگاتا رہا اینٹوں وغیرہ پہ، اور ساری مسجد میں گیلے ہاتھوں سے ہی وہ چلتا بھی رہا، پیروں کے ساتھ گیلے ہاتھوں سے کام کرتا رہا سارا، تو مسجد ساری تقریباً اس نے نجس کر دی۔ تو اب اس صورت میں جب ہم پاک کریں گے تو ساری مسجد کو گرانا پڑ جائے گا، تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ گرانا جائز نہیں ہوگا، اور پاک کرنے کی صورت میں پاک کرنے کی غرض سے گرانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر نجاست کا اسی طرح برقرار رہنا مسجد کی جو تقدیس ہے اس کا حد کا موجب بن رہا ہے، مسجد کی تقدیس کو کام کر رہا ہے، اہانت کا موجب بن رہا ہے، تو پھر مسجد کو اتنی حد تک خراب کرنا جائز ہوگا کہ جس سے جو اہانت اور حد والا عنوان ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو پہلا تو حکم یہ ہے کہ ہم نے جب خراب کرنا پڑ جائے، اتنا خراب کرنا پڑ جائے کہ جو وقف کے خلاف ہو، تو پھر تو خراب نہیں کر سکتے پاک کرنے کی غرض سے۔ اور اگر جو ہے مسجد کی جو تقدیس ہے اس کی جو مسجد کی اہانت کا موجب بن رہا ہے یہ اس کا نجس رہنا مسجد کا، تو پھر ہم اتنی حد تک خراب کریں گے کہ جس سے اہانت ختم ہو جائے، اہانت والا عنوان ختم ہو جائے، اس سے زیادہ جو ہے پھر بھی ہم مسجد کو نہیں گرا سکتے۔ اس کے بعد 124 سوال کہ اگر مسجد کے ایک حصہ کو پاک کرنے سے دوسری پاک جگہ بھی نجس ہوتی ہوں، تو اب اس پہلے والے نجس حصہ کو پاک کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس کو اگر پاک کرتے ہیں تو آگے والی جگہ بھی نجس ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں نجس کرنا پڑے گی، آگے مسجد کی جگہ نجس کرنا پڑے گی، تو اب آیا اس پہلے حصہ کو پاک کرنا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، اگر ان نجس ہونے والے جو حصے ہیں بعد والے، ان کو بھی بعد میں اگر پاک کیا جا سکتا ہے تو پھر جو پہلا نجس حصہ تھا اس کو بھی پاک کرنا واجب ہوگا۔ مثلاً کسی کے پاس قلیل پانی ہے اور وہ جب نجاست پر ڈالے گا تو قلیل پانی فوراً نجس ہو جاتا ہے، تو وہ آگے جب تک ہی آگے جہاں تک بھی جاتا جائے گا وہ جگہ کو نجس کرتا جائے گا، تو اب آگے والی جگہ بھی نجس ہوتی جائیں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس اتنا قلیل پانی ہے کہ آگے والی نجس جگہوں کو بھی پاک کر سکتے ہیں، تو پھر پہلی والی جگہ کو پاک کرنا ہوگا، اور آگے والی کو بھی اسی طرح پاک کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد 125 سوال کہ وہ مسجد کہ جس میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہو، تو کیا اس مسجد کو بھی نجس کرنا حرام ہوتا ہے یا اس کو نجس کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا اس کے بھی احکام وہی مساجد والے ہی ہیں کہ جس کو مثلا نجس نہیں کیا جا سکتا، یا مسجد کے احکام اس سے ختم ہو جائیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس پر مسجد کا عنوان آ رہا ہے، صادق ہو رہا ہے کہ اس کو جب تک مسجد کہا جا رہا ہے تو اس کا یہی حکم باقی رہے گا، لہٰذا اگر وہ مسجد نجس ہو گئی، اگرچہ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی اس کو پاک کرنا واجب ہوگا۔ اس کے بعد 126 سوال کہ آیا ائمہ معصومین علیہ السلام اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نجس کرنا بھی حرام ہے؟ مساجد والا ہی حکم آئے گا ان کے حرموں اور روضہ پر؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، قرآن مجید، اسی طرح جو روضہ مبارکہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، اور ذریعہ مقدسہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، اور اسی طرح خاک شفا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جو مٹی ہے، ان سب کا بھی مسجد والا حکم ہی آئے گا، ان کو بھی مسجد کے ساتھ ہی ملا کیا جائے گا، لہٰذا ان کو نجس کرنا حرام ہے، اور نجس ہو جائیں تو فوراً پاک کرنا واجب ہوگا۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو قبور سے بطور تبرک مٹی اٹھائی جاتی ہے، تو خاک شفا کے علاوہ، تو اب اس مٹی، اگر وہ مٹی نجس ہو جائے
تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا نجس رہنا اہانت کا موجب ہو تو پھر واجب ہے کہ اس حصے کو پاک کیا جائے کہ جس سے اہانت ختم ہو جائے. تو جس جگہ سے جتنی اہانت کا موجب بن رہی ہے اس جگہ کو پاک کرنا ضروری ہوگا. اس کے بعد 127 سوال کہ کفار کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آیا ان کا بھی حکم مسجد والا ہی ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کا بھی احترام واجب ہے، نجس نہیں کر سکتے، یا نجس ہو گئے ہیں تو پاک کرنا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے عبادت گاہوں پر مساجد کے احکام لاگو نہیں ہوتے. اگر نجس ہو بھی جائیں تو ان کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، اور اسی طرح نجس کرنا بھی حرام نہیں ہے. ہاں اگر وہ بیچ دیں کسی مسلمان کو اور مسلمان اس کو خرید کر مسجد بنا لے تو پھر ان پر اب جب مسجد وہ بن چکی ہے تو اب مسجد کے تمام احکام اس پہ لاگو ہوں گے، اور اب نجس کرنا بھی حرام ہوگا، اور نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا بھی فوراً واجب ہو جائے گا. اب اس کے بعد ان نجاسات کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جو نماز میں معاف ہوتی ہیں، چاہے نجاست لگی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی نماز درست ہوتی ہے. تو وہ کون سی ہیں ان کی اب تفصیل شروع ہو رہی ہے. تو 128 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نجاسات کہ جو نماز میں معاف ہیں وہ کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ تو اس کے جواب میں آیت اللہ العظمی سید سستانی دامت ذلہ کے نزدیک 5 ایسی نجاسات ہیں کہ جو نماز میں معاف ہوتی ہیں. تو پہلے ان کو مختصر طریقے سے بیان کرتے ہیں ان 5 کو، اور پھر ان کی تفصیلی گفتگو کریں گے ان کے بارے میں. تو پہلی نجاست ہے جو نماز میں معاف ہوتی ہے وہ زخم اور پھنسی وغیرہ کا جو خون ہے جو مسلسل بہہ رہا ہو. تو جب یہ مسلسل بہہ رہا ہے اور زخم کا خون ہے اور پھنسی کا خون ہے تو ان کی باقی تفصیلات آئیں گی. تو ان سے اب بدن جو نجس ہے یا لباس نجس ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، اسی نجس بدن اسی نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا مورد جس میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ 1 درہم سے کم یعنی 1 انگوٹھے کا جو پورا ہے، اس سے جو کم مقدار میں خون لگا ہوا ہو اگر لباس پہ یا بدن پہ تو اس صورت میں بھی نماز درست ہوتی ہے اور پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تیسرا مورد یہ ہے کہ ایسا پہناوا کہ جو انتہائی مختصر ہو، یعنی جو شرمگاہ کو چھپانے کے لیے درکار کپڑے سے بھی کم ہو، جیسے ٹوپی ہو گئی یا آزار بند ہو گیا. تو اب یہ جراب وغیرہ ہو گئی، تو اگر یہ نجس ہیں تو ان کو بھی پاک کرنا ضروری نہیں ہے اور نماز درست ہوگی ان کے نجاست کے باوجود. اس کے بعد چوتھا مورد کہ وہ چیز کہ جو پہناوا شمار نہ ہوتی ہو اور انسان نے اسے مثلا ساتھ اٹھایا ہوا ہو، چاہے وہ شرمگاہ کو چھپا سکتی ہے، جیسے پچھلے درس میں بیان ہوا ہے کہ چادر کا ذکر آیا ہے کہ چادر اگر کسی نے ہاتھ میں چادر کو اٹھایا ہوا ہے یا کندھے پر ڈالا ہوا ہے، اس طرح کہ وہ جب پہناوا اور لباس نہ شمار ہو رہی ہو تو اس کا پاک ہونا ضروری نہیں تھا، یہ پچھلے درس میں گزرا ہے. تو اسی میں یہ آ جائے گا کہ وہ کیونکہ پہناوا شمار نہیں ہو رہی، پہنا ہوا نہیں ہے، اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے یا کندھے پر رکھا ہوا ہے، تو اب اگرچہ یہ شرمگاہ کو چھپا سکتی ہے، چادر اتنی بڑی ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ نجس ہے تو نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر چھوٹا رومال وغیرہ ہے وہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا اور وہ نجس ہے تو اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے کسی شخص نے، پہناوا جب شمار نہیں ہو رہا تو پہناوا بھی نہیں ہو رہا اور ویسے بھی وہ شرمگاہ کو بھی نہیں چھپا سکتا. تو چاہے جب کوئی لباس شمار نہ ہو رہا ہو اور پہناوا شمار نہ ہو رہا ہو، کسی نے ساتھ اٹھایا ہوا ہے یا کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو چاہے وہ شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے یا نہیں چھپا سکتا، جیسے مثلا چھپا سکتا ہے کہ مثال چادر ہو گئی، نہیں چھپا سکتا جیسے چھوٹا رومال ہے، تو ان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اگر نجس ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. تو مثلا موبائل نجس ہے یا کوئی اور چیز نجس ہے جس نے کسی شخص نے اٹھائی ہوئی ہے نماز میں، تو ان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. پانچواں مورد کہ حالات اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں نماز کے ساتھ نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ معاف ہوتا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز اور نماز درست ہوگی. پھر ان کی اب تفاصیل بھی بیان ہوں گی. تو 129 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ نماز میں نجاست سے معاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو ہم نے 5 موارد بیان کیے، 5 صورتیں بیان کی، اگر یہ ان میں سے کوئی نجاست جو ہے وہ بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہو تو اسی حالت میں، اسی نجاست کی حالت میں اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست ہے اور یہ نجاستیں معاف ہیں.
یہ مراد ہے نجاست کے معاف ہونے سے۔ تو اب 130 سوال سے جو پہلا مورد تھا زخم اور پھنسی کے خون کے بارے میں جو بات ہوئی تھی اس کی تفصیل شروع کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے مورد کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور پھر تیسرے، چوتھے اور پانچویں مورد کے بارے میں۔ تو 130 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہر قسم کے زخم کا خون معاف ہے؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ زخم اس زخم کا خون معاف ہے کہ جو قابل اعتنا زخم ہو، کہ جس کی پرواہ کی جا سکتی ہو، بڑا زخم ہو جو پرواہ کے قابل زخم ہو، اور وہ زخم کچھ عرصہ ثابت بھی رہے، تو اس سے جو ہے وہ جو نکلنے والا خون ہوگا تو اب اس سے اگر بدن اور لباس نجس ہو رہا ہے تو وہ معاف ہوگا نماز میں، اور نماز جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، درست ہوگی نماز۔ تو اگرچہ کتنا ہی زیادہ خون بہہ رہا ہے تب بھی نماز میں ہمارے لیے وہ معاف ہے اور نماز درست ہے۔ لہٰذا اگر جو جزوی زخم ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے زخم، اگر ان سے جو بہنے والا خون ہے، بہہ رہا ہے خون ان سے، تو اس خون سے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثلا کسی کو چھری یا بلیڈ وغیرہ جو ہے وہ انگلی پہ لگی اور زخم چھوٹا سا بن گیا، کہ جو بڑا زخموں میں سے جس کا شمار نہیں ہوتا، کہ جو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اب اس کی نجاست معاف نہیں ہوگی۔ تو لہذا جو بڑے زخم شمار ہوتے ہیں اور ان سے خون مسلسل بہہ رہا ہے، تو اب وہ جو خون ہے تو اس سے لباس یا بدن جو نجس ہو رہا ہے تو وہ معاف ہوگا اور نماز اس کے ساتھ درست ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔